یہ تو کہتا ہے نا بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے ہجرت کر چکے تھے. میں کہتا ہوں چیلنج ہے تمہیں، ایک لفظ ایسا دکھاؤ کہ جہاں یہ آیا ہو کہ ابوبکر صدیق ہجرت پہلے کر چکے ہیں رسول اللہ سے. یہ الگ الگ روایتیں ہیں جن کو تم نے خلط ملط کر کے اپنا جو ڈرامہ رچایا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 692 نمبر الگ روایت ہے، 7175 نمبر الگ روایت ہے. صرف راوی عبداللہ بن عمر ہیں، واقع جدا جدا ہیں، الگ الگ منظر پیش کر رہے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی، مسجد قباء بن گئی، تو ابوبکر صدیق کبھی کبھی جب وہاں ادھر جاتے تو ان کے پیچھے بھی نماز ادا کر لیتے. صرف اتنی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نے ان کی 6 کتابوں سے ثابت کیا ہے، 4 تفسیروں سے: تفسیر حسن عسکری، تفسیر مجموع البیان، تفسیر قمی، تفسیر صافی. اور اسی طرح روزہ کافی سے ہم نے ثابت کیا، اور ان کی حیات القلوب سے ثابت کیا. یہ صرف یہ نہیں کہ ان صرف 6 کتابوں کے اندر ہے، تقریباً ہر کتاب تاریخ کی، رسول اللہ کی سیرت کی، ہجرت کی، جہاں بھی ذکر رہے گا ابوبکر صدیق کا ہی ذکر ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ساتھ یہ جھوٹ بول دے کہ ابوبکر صدیق ساتھ مل گئے. یوں سمجھے کہ یہ مشتے نمونہ از خروارے ہے. یہ بڑے ڈھیر میں سے ہم نے ایک مٹھی جو ہے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا، ورنہ 20 کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ان کی کہ ابوبکر صدیق ہی حضور کے رفیق سفر ہیں، رفیق ہجرت ہیں اور یار غار ہیں، ثانی اثنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رافضی ملا بڑی بے شرمی کے ساتھ ابوبکر صدیق کے رفیق ہجرت، یار غار، ثانی اثنین ہونے کا انکار کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے بخاری پہ، اور بیچارے کو اپنی کافی کی بھی خبر نہیں، اور دھوکہ عوام کو دے رہا ہے. میں تحقیق پیش کر رہا ہوں. یہ تحقیق نہیں، تفریق انتشار ہے کہ یہ سارا افسانہ، یہ ساری فینٹیسی، یہ ساری داستان آپ کہاں سے لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی اور وہ غار میں بھی رسول کے ساتھ موجود تھے. اور حد تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کی 40ویں آیت مبارکہ اذ یقول لصاحبہ کو مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کی شان میں ہے، جبکہ ایک تو آیت میں کسی کا نام موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا خود بیان موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی مگر صرف میرے عذر کے بارے میں. ایک طرف تو آپ کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں، اور دوسرا صحیح بخاری میں واضح شواہد موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر ہجرت رسول سے پہلے قباء کے مقام پر پہنچ چکے تھے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جب سقیفہ میں خلافت پر بحث ہو رہی تھی تو وہاں پر حضرت ابوبکر نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آیا غار کو بیان کیوں نہیں کیا، جہاں پر ہر کوئی اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے شواہد لا رہا تھا. صرف ان لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، ایسے جملے انہوں نے رٹے ہوتے ہیں مداریوں کی طرح کہ لوگ سننے والے سمجھے کہ بڑا جناب سچائی ہے. چونکہ ان کے پاس زبان درازی کے سوا ہے کچھ نہیں، سارا مکر فرار سے اپنا مذہب چلاتے ہیں. اور کس طرح قرآن کی نص، ایک مسلمہ حقیقت، ایک اجماعی چیز، ایک متواتر چیز کا انکار کر رہا ہے کہ ابوبکر صدیق جناب وہ حضور کے رفیق ہجرت نہیں ہے، کوئی اور ہے. جبکہ ان کے ہر مفسر نے اس آیت کے تحت، سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے تحت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا ہے. ان کی کافی کے اندر، ہماری بخاری لے کے نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے، ان کی کافی کے اندر موجود ہے کہ ابوبکر صدیق حضور کے رفیق ہجرت ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ چیلنج. خود کہہ رہا میں تحقیق پیش کر رہا ہوں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، تحقیق ہے. اور اوپر لکھا ہے چیلنج. ہے کوئی کسی کے پاس جواب؟ اوپر علماء علیہ سنت کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. دیکھیں ان لوگوں کا مکر فرار دیکھیں. پھر کہتا ہے کف لسان کیا بہانہ بنا کے جو ہے وہ زبانیں بند نہ کرو. کف لسان کا ہم نے اپنے طرف سے نہیں اصول بنایا، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں بند رکھو، ان پہ تانا تنقید نہ کرو. مولا علی شیر خدا نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے رسول کی یہ وصیت ہے. یہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ حکم دے رہے ہیں کہ زبانیں بند رکھو. اور تم ایک ایسی حقیقت، ایسی عظمت شان ابوبکر صدیق کی کہ جس کا انکار تم مر سکتے ہو، جل جل کے نہیں کر سکتے. تحقیق ہے. کل کوئی خارجی اٹھ کے تمہاری طرح، تمہارا دوسرا بھائی وہ جناب مولا علی شیر خدا کی کسی شان کا، فاطمہ زہرا کسی شان کا انکار کر کے میں تحقیق پیش کر رہا ہوں تو کیسا لگے گا؟ تو اس لیے خدا کا نام لو، کچھ ڈرو، موت سے ڈرو. اپنی قوم کو کیوں جناب تم نے پاگل بنایا ہوا ہے؟ چلو اتنا تو ہوا کہ اس صاحب نے تحقیق کے نام پر اتنا تو تسلیم کیا نا کہ ابوبکر صدیق مہاجرین اولین میں سے ہیں. چونکہ یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کل کو ان کی نئی تحقیق سامنے آ جائے کہ نہیں جی وہ اولین مہاجرین ہے ہی نہیں. یہ اس طرح کی بھی باتیں کر سکتے ہیں. جو اس طرح کے محقق آج پیدا ہو گئے نا، کہ جن کو نہ قرآن کی نص کا خیال ہے، نہ اجماع امت کا خیال ہے، نہ مسلمات کا خیال ہے، جن کو نہ اپنی کتابوں کا خیال ہے، بس جو لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے نئی سے نئی باتیں اور شوشے چھوڑتے ہیں.
لیکن اتنا جب تسلیم کر لیا کہ ابو بکر صدیق مہاجرین اولین ہیں، تو اب آؤ قرآن کی طرف۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب مانتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولین مہاجرین کیا شان رکھتے ہیں؟ فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ دیکھو رب نے فرمایا سمت کی تین ہی جماعتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور جو جنت میں جا سکتے ہیں، جن کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ کون؟ اولین مہاجرین انصار، ان کی پیروی کرنے والے۔ جب مان لیا کہ ابوبکر اولین مہاجرین میں سے ہیں تو اب ان کی پیروی کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اب انہیں مومن بھی ماننا پڑے گا، امام بھی ماننا پڑے گا، تو لہٰذا رب کی رضا جنت کے لیے ان کی اتباع ضروری ہو گئی۔ اب سورہ حشر میں دیکھیں رب نے مہاجرین کی کیا شان بیان فرمائی۔ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ رب نے فرمایا وہ فقیر مہاجرین کہ جن کو گھروں سے مالوں سے نکالا گیا، فرمایا وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور رب رسول کی مدد چاہتے ہیں۔ انعام کیا فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ تو رب نے یہ ان کی شان بیان فرمائی، اس سرٹیفکیٹ کا انعام کا اعلان فرمایا۔ تو لہٰذا رب نے ان کا اخلاص بیان کر دیا۔ تو اب یہ کہنا جی وہ رستے میں مل گئے، انہوں نے ساتھ نہیں لیا تھا، ایسی باتیں کر کے بھی بندے کا قرآن پہ ایمان ہو سکتا ہے، بندہ مومن اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بندے نے اتنا تو تسلیم کیا کہ ابو بکر صدیق اولین مہاجرین ہے، تو اولین مہاجرین کا ایمان مانے بغیر، ان کی اتباع کیے بغیر کوئی بندہ نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ رب کی رضا پا سکتا ہے، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ اس کا اپنا خیال ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ ان کی مخالفت کر کے، ان سے دشمنی رکھ کے، ان کے ایمان کا انکار کر کے وہ قرآن پہ ایمان رکھ سکتا ہے یا رب کی رضا یا جنت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے اس بیان کے اندر کہتا ہے کہ یہ سارا فسانہ یعنی ابوبکر صدیق رفیق ہجرت ہے، ثانی اثنین ہے، کہاں سے تم لے آئے؟ کہتا ہے فسانہ کہاں سے لے آئے؟ میں ابھی تمہاری کتابوں سے لے کے آؤں گا، تمہاری کافی سے لے کے آؤں گا، تمہاری تفسیروں سے لے کے آؤں گا، اپنے بڑوں سے پوچھو یہ کہاں سے تم لے آئے۔ تو کہتا ہے کہ ثقیفہ کے اندر ابوبکر نے تو اپنی شان میں یہ آیت نہیں پیش کی۔ میں پوچھتا ہوں کس صحابی نے اپنی انفرادی شان پیش کی یا خصوصیت پیش کی ہے؟ انصار میں سے، مہاجرین میں سے کسی نے پیش کی ہو؟ مولا علی شیر خدا نے ساری زندگی اپنی خلافت کے لیے کوئی اپنی خصوصیت پیش کی ہو کبھی بھی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق اپنی شان خود پیش کریں؟ اور اسی طرح سنن کبریٰ نسائی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ثقیفہ کے اندر اسی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا حوالہ دے کے ابوبکر صدیق کی افضلیت اور ان کی اہلیت بیان فرمائی۔ تم کہتے ہو کہ وہاں یہ آیت پیش نہیں کی گئی۔ اور مولا علی شیر خدا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مستدرک حاکم کے اندر ہے، یہ 4478 نمبر روایت ہے، مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں خلافت کا۔ کیوں؟ لصاحب الغاری و ثانی اثنین، کیوں کہ وہ صاحب غار ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ یہ حضرت علی اور حضرت زبیر اس آیت کا حوالہ دے کے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حقدار ابو بکر صدیق ہی تھے خلافت کا۔ تم کہتے ہو کسی نے پیش ہی نہیں کی۔ یہ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ ثانی اثنین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح تمہاری کتابیں یہ کہیں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے مفسر کہہ رہے ہیں، تمہاری کافی کہہ رہی ہے، تم کہتے ہو بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح در منصور کے اندر اس آیت کی تفسیر کے تحت مولا علی کا فرمان ہے کہ الا تنصروہ کے اندر اللہ نے سارے لوگوں کی مذمت کی ہے سوائے ابو بکر کے، یہ بھی مولا علی کا فرمان ہے۔ تم کہتے ہو جناب کسی نے یہ کہا ہی نہیں، تم کہاں سے لے کے؟ ہم قرآن سے اور علی سے لے کے آئے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ سمجھ آ رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے اور مولا علی شیر خدا بھی ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہتے ہیں اور صاحب غار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس بندے نے کیا فراڈ اور کیا مکر چلایا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ کہتا جی تمہاری بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 692 نمبر، کہتا ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ مہاجرین اولین جو تھے وہ جب عصبہ کے اندر موجود تھے، جو قباء کا ایک موضع ہے، بستی ہے قباء کی، علاقہ قباء کی، تو قبل مقدم رسول اللہ، رسول اللہ کے ہجرت سے پہلے، تو وہاں امامت کون کرواتا تھا؟
سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے جو غلام تھے وہ وہاں امامت کرواتے تھے۔ کیوں؟ کانا اکثرہم قرآن، کہ وہ قرآن کو زیادہ جانتے تھے، قاری تھے۔ اب اس حدیث یہاں چونکہ الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے یہ سالم جو ہے یہ امامت کرواتے تھے۔ اب اس نے ایک دوسری حدیث پیش کی 7175، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ مہاجرین کو جو اولین ہیں امامت کون کرواتے تھے؟ وہی جو سالم ہیں وہی کرواتے تھے۔ اور کون لوگ ان کے پیچھے پڑھتے تھے؟ ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید، عامر، یہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب اس بندے نے تحقیق کے نام پر یہ جناب تماشا کیا اور ایک ڈرامہ رچایا کہ اس بندے نے دونوں حدیثوں کو خلط ملط کر دیا، اس وجہ سے کہ راوی عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ تحقیق ہے اس بیچارے کی۔ اللہ کے بندے، راوی ایک ہونے کی وجہ سے دو چیزیں ایک ہو سکتی ہیں۔ کم از کم دیکھو آنکھیں کھول کے، تمہارے دل تو ویسے ہی اندھے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی بغض صدیق کے اندر ایسی اندھی ہو گئی ہیں۔ کم از کم آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اس حدیث کے اندر اگرچہ راوی جو ہے عبداللہ بن عمر ہی اس بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ یہ چیز ہے۔ فرق دیکھو، یہ جو پہلی 692 نمبر روایت ہے یہ نافع بیان کرے عبداللہ بن عمر سے، اور نافع سے کون بیان کر رہا ہے؟ عبید اللہ، اور عبید اللہ سے کون روایت کر رہا ہے؟ انس بن ایاز، اور اس سے آگے ابراہیم بن منذر ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ادھر دیکھو راوی کون ہے، وہاں نافع سے کون بیان کر رہا ہے؟ عبید اللہ، اور یہاں نافع سے بیان کر رہا ہے ابن جریج، اور اس سے عبداللہ بن وہب بیان کر رہا ہے، اور اس سے عثمان بن صالح بیان کر رہا ہے۔ اب نافع کے بعد والے جو راوی ہیں، اگلے راوی، وہ ان دونوں روایتوں کے جدا جدا ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا وہ روایت الگ ہے، یہ روایت الگ ہے۔ ایک بات اس میں جو ہے وہ مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ سالم امامت کر رہے ہیں، تو حضرت سالم جو ہیں وہ لمبا عرصہ وہاں امامت کرواتے رہے۔ اب اور فرق دیکھیں، پہلی جو حدیث ہے جہاں قبل مقدم رسول اللہ آیا ہے، آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو، یہاں ساتھ ہے کہ عصبہ کے اندر ابھی مسجد قباء تعمیر نہیں ہوئی، یہاں مسجد قباء نہیں ہے، یہاں ہے العصبہ تھا، عصبہ کے اندر موضع بقباء، جو قباء کا موضع ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں رسول اللہ کے آنے سے پہلے کا ذکر ہے وہاں مسجد قباء کی بات نہیں، علاقہ قباء کی بات ہے، اندھے کو نظر نہیں آیا۔ اور جہاں ابو بکر صدیق کا پیچھے پڑنے کا ذکر ہے، سالم کے پیچھے نمازیں، وہاں آنکھیں کھول کے دیکھو، فی مسجد قباء، مسجد قباء میں۔ اور مسجد قباء کب تعمیر ہوئی؟ جب رسول اللہ ہجرت کر چکے، رسول اللہ نے خود تعمیر کی۔ اب کتنا بڑا فرق ہے کہ جب ابو بکر صدیق کی اقتداء کا ذکر ہے سالم کے پیچھے، تو وہاں مسجد کا ذکر ہے، اور جہاں یہ ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے امامت کرواتے تھے وہاں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود بھی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندازہ لگائیں۔ اب صرف عبداللہ بن عمر راوی ایک ہیں، اس کی وجہ سے یہ تحقیق بیچارہ پیش کر رہا ہے، دیکھو جی یہ ایک ہی حدیث ہے، سیم حدیث ہے، صرف اس کے اندر ایک چیز ملتی ہے مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ امامت سالم کر رہے ہیں، اور وہاں بھی سالم کر رہے ہیں، اور وہ ایک بندہ لمبا عرصہ ایک جگہ امام ہو، تو اس طرح کے واقعات کئی پیش آتے ہیں، ایک واقعہ پیش نہیں آتا۔ تو اب دیکھیں اس بندے نے کتنا جھوٹ الزام لگایا بخاری پر، اور یوں سمجھے کہ چڑھتے سورج کا انکار کیا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انگلی پیچھے دی نہیں چھپ دے تے دریا نہ رہندے ٹھلے ہو، انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپ سکتا، اور نہ ہی دریا جو ہے وہ ان کے سامنے بند باندھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ شان صدیق کا سورج نکلا ہوا ہے اور دریا جاری ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ عظمت صدیق کے سورج کو جناب تم چھپا سکو، یا ان کی جو شان و عظمت کا دریا جاری ہے اس کو تم روک سکو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جل سکتے ہو، جل جل کے سیاہ ہو سکتے ہو، کوئلہ ہو سکتے ہو، لیکن اس حقیقت کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھو ابھی تمہاری میں کافی پیش کروں گا، کافی سے ثابت کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی آپ کے رفیق ہجرت ہیں اور یار غار ہیں اور ثانی حسنین ہیں۔ اور پھر اس نے جو بات کی نا کہ جناب یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری کے اندر ہے کہ وہاں تو کہتی ہیں کہ ہماری شان میں، یعنی آل ابو بکر کی بات ہے، نہ کہ ابو بکر صدیق کی بات ہے، اپنی بات کر رہی ہیں۔ لیکن دیکھو صحابہ کی نگاہ میں جو آل ابو بکر ہے اس کی کیا شان ہے صحابہ کی نگاہ میں۔
اب دیکھو یہ بخاری کے اندر جہاں سورہ مائدہ کے تحت کتاب التفسیر کے اندر فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّمِ فقال اسید بن حدیر، تو اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ کو تمہاری پہلی برکت ہے۔ دیکھا صحابہ کی نگاہ میں جو آل ابی بکر ہے اس کی کیا شان ہے کہ آل ابی بکر کی ایک ہی برکت نہیں ہے، کئی برکتیں ہیں۔ یہ بھی بخاری سے ثابت ہو گیا آل ابی بکر کی کیا شان ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف سے یہ جو آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کی تفسیر کے اندر دیکھو بخاری کے اندر واضح موجود ہے۔ ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، یہ 4663 نمبر یہ روایت ہے بخاری کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کنت مع النبی فی الغار، میں رسول اللہ کے ساتھ غار میں تھا، فرأیت آثار المشرکین، میں نے آثار دیکھے مشرکین کے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، کہ تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ انہیں کوئی فکر ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف سے اس آیت مبارکہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی جو تفسیر ہے وہ خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی روایتیں متعدد بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، یہی روایت 3653 نمبر پہ بھی ہے۔ تو بخاری سے بھی ثابت ہو گیا کہ ثانی اثنین سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ اب دیکھو بخاری کے بعد میں ان کی کافی پیش کرتا ہوں، یہ ان کی کافی ہے، یہ بڑی جلد کے اندر، تو صفحہ نمبر اس کا ہے 1180 1180 اور روایت ہے اس کی 15117 نمبر۔ یہ امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر سے روایت کرتے ہیں، عن ابی عبداللہ قال سمعت ابا جعفر یقول ان رسول اللہ اقبل یقول لابی بکر فی الغار لابی بکر فی الغار اسکن فإن اللہ معنا، رسول اللہ نے غار میں ابو بکر صدیق سے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ امام جعفر صادق امام باقر فرما رہے ہیں یہ تمہاری کافی ہے۔ اور پھر کیا ہے، رسول اللہ نے جناب آگے وہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جعفر کو کشتی کے اندر، انصار کو اپنے گھروں میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی دکھا دیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے آنکھوں پہ جب ہاتھ پھیرا تو انہیں بھی نظر آ گیا۔ اور یہ جو ہے تفسیر امام حسن عسکری جو ہے اس کے اندر بڑی تفصیلی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بنائے کہ وہ آپ کا مونس ہے، آپ کا وہ غم گسار ہے، آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہے، جنت میں آپ کا رفیق ہے۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے پہلے حضرت علی سے کہا کہ کیا تم تیار ہوتے ہو میرے بستر پہ لیٹنے کے لیے؟ ان سے بات ہوئی، پھر رسول اللہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تو راضی ہے کہ تو جناب میرے ساتھ چلے اور لوگ مجھے تلاش کرتے جو ہے وہ پہنچ جائیں اور تجھے بھی وہ پکڑ لیں اور تجھے وہ سزا دیں، تو کیا کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے دنیا کی زندگی کے برابر بھی جو ہے وہ عمر مل جائے نا اور مجھے سارے عذاب دیے جائیں آپ کی محبت میں، تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہی دے دی جائے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی اطلاع رکھتا ہے کہ بالکل جس طرح تو کہہ رہا ہے اسی طرح تیرے دل کے اندر ہے، اور اے ابو بکر تو میرے نزدیک بے منزلات السمع والبصر والراس من الجسد ومنزلات الروح من البدن، تیری میرے نزدیک ایسی حیثیت ہے جیسی میرے نزدیک میری سمع بصر اور سر کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے اور روح کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی تیری میرے ساتھ حیثیت ہے۔ اب اس عظمت اور شان سے بھی رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو نوازا، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت آپ نے کی۔ یہ تفسیر حسن عسکری ان کی یہ بھی اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر صافی ہے ان کی، اس کے اندر بھی جناب بالکل 617 نمبر صفحے کے اوپر یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ ان کا مفسر یہ فیض کاشانی جو ہے یہ بھی اس چیز کو لکھتا ہے۔ اسی طرح کر کے تفسیر کمی والا یہ جو آدمی ہے علی بن ابراہیم کمی، یہ بھی اس بات کو لکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا ان کی ہر تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے جو کافی کی روایت ہے، روزہ کافی کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آگے یہ بھی لفظ ہے فقال لہ رسول اللہ انت صدیق، کہ تو صدیق ہے، یعنی حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے صدیق بھی فرمایا وہاں غار کے اندر۔ اب یہ مجمع البیان تفسیر ہے، اس کے اندر بھی جناب
ثانی اثنین کے تحت لکھتا ہے انہ کان ہوا و ابو بکر، کہ اس سے مراد رسول اللہ اور ابو بکر ہیں ثانی اثنین سے، اذ ہما فی الغار، اس کے تحت آگے لکھتا ہے الا من ابی بکر، اور اذ یقول لصاحبی کے تحت لکھتا ہے ای اذ یقول الرسول لابی بکر، کہ جب رسول نے ابی بکر سے کہا۔ یا ان کی 4 تفسیروں سے اور ان کی کافی سے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق ہی ثانی اثنین ہے، وہی حضور کے رفیق ہجرت اور یار غار ہیں۔ 5ویں کتاب ان کی یہ باقر مجلسی کی کتاب ہے سیرت رسول حیات القلوب، اس بیچارے نے بھی تسلیم کیا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 505 ہے، کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے، لیکن جب خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے مذہب کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی اس سے، کہ ثانی اثنین کی شان ابو بکر کی ثابت ہوگی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ ہی، کہ یہ صحابی ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر کی صحابیت کا انکار نہیں ہو سکے گا، تو اپنی طرف سے جھوٹی روایت گھڑ دی۔ کہتا ہے دوسری روایت میں ابو بکر نے حضرت کو راستے میں جاتے دیکھا تو پیچھے سے ہو لیے، یعنی وہ زبردستی ساتھ رسول اللہ کے مل گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 509 پر وہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی اسے لکھا، اور اس کا ترجمہ کر کے آگے پھر اس نے جناب اس کے نیچے یہ حاشیے میں لکھ دیا اس روایت کو جو کہ کافی کے اندر روزہ کافی سے ہم نے پیش کی، کہ غار کے اندر جب ابوبکر صدیق تھے بے چین ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، انصار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو کہتا ہے نا بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ میں کہتا ہوں چیلنج ہے تمہیں، ایک لفظ ایسا دکھاؤ کہ جہاں یہ آیا ہو کہ ابوبکر صدیق ہجرت پہلے کر چکے ہیں رسول اللہ سے۔ یہ الگ الگ روایتیں ہیں جن کو تم نے خلط ملط کر کے اپنا جو ڈرامہ رچایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 692 نمبر الگ روایت ہے، 7175 نمبر الگ روایت ہے، صرف راوی عبداللہ بن عمر ہیں، واقع جدا جدا ہیں، الگ الگ منظر پیش کر رہے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی، مسجد قباء بن گئی، تو ابوبکر صدیق کبھی کبھی جب وہاں ادھر جاتے تو ان کے پیچھے بھی نماز ادا کر لیتے، صرف اتنی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم نے اس مسئلے کو ابوبکر صدیق کا رفیق یار ہونا ان کی 6 کتابوں ثابت کی ہے، 4 تفسیروں سے، تفسیر حسن عسکری، تفسیر مجموع البیان، تفسیر کمی، تفسیر صافی، اور اسی طرح ان کی کافی سے، روزہ کافی سے ہم نے ثابت کیا، اور ان کی حیات القلوب سے ثابت کیا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ان صرف 6 کتابوں کے اندر ہے، تقریباً ہر کتاب تاریخ کی، رسول اللہ کی سیرت کی، ہجرت کی، جہاں بھی ذکر رہے گا ابوبکر صدیق کا ہی ذکر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ساتھ یہ جھوٹ بول دے کہ ابوبکر صدیق ساتھ مل گئے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھے کہ یہ مشتے نمونہ آز خروارے ہے، کہ بڑے ڈھیر میں سے ہم نے ایک مٹھی جو ہے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا، ورنہ یہ 20 کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ان کی کہ ابوبکر صدیق ہی حضور کے رفیق سفر ہیں، رفیق ہجرت ہیں، اور یار غار ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں جو سچا راستہ ہے قرآن کا، اہل بیت کا، صحابہ کا اور انعام یافتہ بندوں کا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو مکار فراڈیے ہیں جو تحقیق کے نام پر تفریق و انتشار پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے، وسواس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائے۔